بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی نیک حالت میں ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سلسلہ ہے قرآن پاک کا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا، اس میں ہماری سورۃ بقرہ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ، اور سورۃ آل عمران جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور پیچھے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی وضاحت سے اور تفصیل سے پڑھا۔ تو اب سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 64 سے 76 تک ہے، یعنی سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 76 تک ہے۔ اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے ان آیات میں، خاص کر ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا پیچھے، اور اب یہ اکٹھی آیتیں ہیں اہل کتاب کے بارے میں۔ تو اس بارے میں یعنی آج ہم ان 12 آیتوں میں اہل کتاب کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ویسے تو میں آپ سے ایک بات اور شیئر کروں، قرآن پاک میں لوگوں نے اس کی ہر زیر زبر پیش شد مد، اس کے ایک ایک حرف پر جو ہے نا وہ تفسیر بیان کی ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر، ہر لفظ کی تفسیر پر الحمدللہ ہر لفظ پر ہر آیت پر 2 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا خاص کر منشور یہ ہے کہ ان میں مثلا میں ایک عورت ہوں، تو عورت ہونے کی حیثیت سے میں زیادہ تر عورتوں کو ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ وہ ان باتوں کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل، یعنی یہ جو قرآن ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے جو عمل والا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہر زیر زبر پر بات کی ہے لوگوں نے، مثلا ہر حرف پر ہر لفظ پر بات کی ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم مختصر مثلا کوشش تو پوری کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو اس میں خاص پوائنٹ تو سارے ہی خاص ہیں، لیکن اس میں جو خاص ہیں وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سناتی ہوں کہ یعنی کہ یہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے، بالکل تھوڑی تھوڑی، یعنی کہ 1 آیت 2 آیت 3 آیت، پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ میرے ریگولر سننے والے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک آیت کا ہی میں ترجمہ اور تفسیر کرتی تھی، لیکن چونکہ اب زیادہ آیتوں میں ایک ہی موضوع چل رہا ہوتا ہے تو پھر میرا دل ہوتا ہے کہ ساری جو ایک موضوع پر آیتیں ہیں وہ ایک دفعہ بیان کروں۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے سورۃ بقرہ میں بہت زیادہ مسائل کا ذکر تھا، بہت زیادہ، یعنی سب سے زیادہ جو مسائل تھے، سب سے زیادہ بات ہم نے سورۃ بقرہ میں کی، اور اس میں سب سے زیادہ تھا ذکر ہر مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا، یہ ہمارا سننا اور سنانا اللہ پاک اپنے گھر میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں اگر ہمارے رب نے سیدھا راستہ ہمارے لیے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے، ہمارا زندگی کا جو رخ ہے وہ اپنی طرف موڑ لیا ہے، تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک کبھی بھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، کبھی بھی جتنی میری باقی زندگی رہ گئی ہے، کبھی بھی میرے باقی زندگی میں کبھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اگر میرا دل تم نے اپنی طرف موڑا ہے تو میری تہ دل سے دعا ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف ہی موڑے رکھنا۔ اسی طرح اللہ پاک ہم سب کو اپنی طرف موڑنے کی توفیق اور ہدایت دے، اور اللہ پاک ہمارا یہ قبول فرمائے، یہ جو پڑھنا ہے پڑھانا آپ جو سنتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت یعنی کہ بڑی جلدی سے یہ جو ہے نا ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، پھر آنسر کویسچن لوگ کرتے ہیں، یعنی آنسر کویسچن میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے اور بھی بہت زیادہ میرے سے بڑے، میں تو اپنے آپ کو ایک ادنا اور بالکل ادنا سمجھتی ہوں، بڑے سینئر اور بہت زیادہ سمجھدار عالم دین ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے،
تو ان کے مقابلے میں تو میں خود کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہی، لیکن میری یہ چھوٹی سی کوشش ضرور ہے، میں ان جیسا شاید بن سکوں یا نہ بن سکوں، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں یہ جو اللہ کا پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کا، اگر اللہ نے مجھے اس میں چن لیا ہے تو میں یہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے میری کہ آپ بھی اس کو دل جوئی سے سنیں اور میری حوصلہ افزائی کریں، اور سنیں اور عمل پیرا ہوں، اور لوگوں کو بتائیں آگے سے کہ یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اور اگر کوئی کام پوچھنا یا کوئی بات پوچھنے والے ہے تو آپ ضرور انشاءاللہ شیئر کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں سبق شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات، اور میں نے پہلے بھی اپنی کئی ویڈیو میں یہ بات دہرائی ہے جو میں ابھی بھی دہرانے لگی ہوں، جب بھی آپ کو میری کسی باتوں میں یعنی کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور آپ میری بات میں وہ ڈھونڈتے ہیں، تو خدا را میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ اس پر عمل کر لیں، آپ میرے اس مسئلے پر بتائے ہوئے کہ اور 2 4 8 10 تفسیریں پڑھیں، یعنی اور بھی عالم دین ہیں، آپ ان کی جو تفسیریں ہیں اس کو بھی جو ہے نا وہ کاؤنٹ کریں، اس میں بھی سنیں کہ میرے اس مسئلے میں جو میں نے کہا ہے وہ جو عالم دین اور ہیں جو ان کی تفسیریں شائع ہوئیں، مثلا میں خود کو نہیں سمجھتی، میں اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں اس کی کوئی تفسیر بیان کروں، مثلا میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی، میں نے جو پڑھا، جو سمجھا، جو سیکھا، میں تو وہ آپ کو سکھا رہی ہوں۔ تو جو میرا اس میں واپس اپنی بات پہلی والی پر آتے ہیں کہ جو میں نے اس میں پڑھا ہے میں وہی آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور اگر وہ میری بات جو ہے وہ آپ دوسری تفسیر پڑھ کر بھی اس میں بھی اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، پتہ ہے انسان کوئی بات کرے تو اس کی بات دل کو لگتی ہے، مطمئن بندہ ہوتا ہے تو پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو آپ میری وہ بات بالکل بے شک دوسری تفسیروں میں بھی اس مسئلے کا حال اس میں ڈھونڈیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور میں کیا کہہ رہی ہوں، اور اگر پھر آپ کا دل مطمئن ہو تو پھر آپ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق جو ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران آیت نمبر 64 سے 76 تک۔ یہ آیتیں اہل کتاب کے بارے میں ہیں، اس میں یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، ان کا یعنی اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ کیا تھے۔ میں ایک بات اور سمجھتی ہوں، محسوس بھی میں بڑا کرتی ہوں، ایک تو پہلے میں ایک چھوٹی سی اور بات شیئر کروں، آپ ایسا کیجیے گا جب بھی آپ لیکچر سنیں تو آپ ایک کاپی پینسل لے کے بیٹھیے گا اور اس میں خاص پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، خاص پوائنٹ نوٹ کر کے پھر آپ ان دیکھیے گا کہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی، سنیں اور پوائنٹ جو ہے نا وہ نوٹ کرتے جائیے گا کہ مثلا یہ پوائنٹ تھا، یہ تو وہ جو آپ کے ذہن میں رہ جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈالیں گے اور آپ کو عمل حق جو ہے وہ صحیح جو ہے راہ وہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سورۃ آل عمران ہے، اور ایک مسئلہ میں نے سنا ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ جو ہم لوگ راہداری کے یا 2.5 پارے پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، جب کوئی عورت یا کوئی مرد یا کوئی ایسے فوت ہو جائیں، تو آپ میں سے اکثریت نے یعنی اکثریت ہے ہماری جو کہتی ہے چلو بھی 2.5 پارے پڑھو، اور ہمارے یہاں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ یا عورتیں یا لڑکیاں 2.5 پارے پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ خدا را آپ خود سورۃ بقرہ پڑھ کے دیکھیں، خود میں سورۃ بقرہ پڑھیں، تو پڑھ کے میرے اسی ویڈیو کے مجھے کمنٹ کرنا، کہیں بھی آپ کو اگر ذرا برابر بھی 100 تو چھوڑ دیں، 1 روپے میں 100واں پیسہ جو ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو شک پڑے کہ کہیں یہ 2.5 پارے پڑھ کر مردے کو بخشنے کے لیے ہیں، تو آپ پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو 2.5 پارے ہیں بندہ مر جائے تو اس کی وہ جو ہے نا پڑھیں، بالکل غلط بات ہے، بالکل کہیں نہیں لکھا۔ یہ قرآن خدا را میں بار بار میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مثلا نئی کوئی واشنگ مشین آئی ہے، کوئی کوکر آپ جب لے کے آتے ہیں وہ پریشر جو ہوتا ہے جس میں انڈیا پکاتے ہیں، یا آپ کوئی سلائی مشین لے کے آتے ہیں، یا ادروائز اور کوئی آپ ایسی نئی چیز لاتے ہیں، اس میں آپ کو ایک بک ملتی ہے چھوٹی سی، آپ ایون کہ آپ ایک موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں بھی ایک چھوٹی سی بک آپ کو ملے گی۔ وہ بک کیوں ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نئی آئی ہے
وہ بک اس کے بارے میں ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز چلانے سے، جب آپ نے یہ چیز چلانی ہے تو یہ بک پڑھ لیں، اس کے مطابق چلائیں تو یہ صحیح چلے گی. کیا خیال ہے؟ اسی طرح جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، نیا بچہ گھر میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اللہ نے قرآن پاک جو ہے وہ دے دیا ہے کہ یہ ہے بک، تو قرآن پاک پڑھ کے اس بندے کی تربیت کریں، اس بچے کی، اس چھوٹے بچے کی تربیت قرآن کے مطابق کرتے جائیں، تو پھر وہ صحیح زندگی گزارے گا. کیونکہ ہمارے ساتھ وہ کتاب آئی ہے تو وہ صحیح زندگی گزارے گا. اور پھر جب وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، بندہ جو ہے مر مر جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ چیزیں جو پریشر کوکر ہے وہ چل کے آخر کار اس نے خراب ہو جاتا ہے، واشنگ مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر جب خراب ہو کے آپ اس کو سیل کر دیتے تو وہ کاپی آپ کے گھر میں ہی پڑی رہتی ہے، کہیں کسی کونے میں پڑی رہتی ہے، اس پر دھوڑ پڑی ہوتی ہے، تو وہ آپ کاپی کو کیا کرتے ہیں؟ وہ جب چیز ختم ہو جاتی ہے تو کاپی تو وہیں پڑی رہتی ہے پیچھے سے، کیا آپ کاپی کے اوپر سے پڑھ کے اس کو بخشتے رہتے ہیں؟ پھر آپ بعد میں کاپی پڑھتے ہیں، وہ چیز کنج صحیح ہونی ہی، وہ مشین سے کپڑے کنج تپنے ہیں، کیا کرتے ہیں ایسے؟ زندہ چیز جب لائی گئی ہے تب آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھی جائیں، ساتھ ساتھ اس پر عمل کری جائیں، تو پھر وہ چیز دیر پا چلے گی. اور جب وہ چیز خراب ہو جائے گی تو وہ پھر ایک موڑ آئے گا کہ جب ہر بندے نے مرنا ہے، ہر چیز نے خراب ہونا ہے، تو وہ کم از کم اپنا جو ہمارا جو عقیدہ ہوگا، ہم نے قرآن پڑھا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم جب اللہ کے پاس جائیں گے تو یقیناً ہمیں جنتیں ملیں گی. کیا خیال ہے؟ آپ میری اس بات پر غور ضرور کیجئے گا. خدا را تو چلیں، بات اور بھی ہو سکتی ہے لیکن میری مختصر بات کو آپ زیادہ سمجھیں کہ یہ قرآن، میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کس کے لیے ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے ہے، زندہ لوگوں کے لیے. میں بار بار لفظ اس طرح زندہ پر زور دے رہی ہوں کہ زندہ لوگوں کے لیے قرآن پاک. خدا را اس کو اگر آپ پہلے اپنی زندگی ایسے گزار چکے ہیں تو اس کو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، اپنی باقی زندگی کی معافی مانگ لیں، آئندہ جو اب نیا پودا لگا لیں، نئی زندگی شروع کر لیں، توبہ کر لیں، نئی زندگی شروع کر لیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. آیت نمبر ہے 64، سورۃ آل عمران ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا الشہداء بأننا مسلمون. اس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول، اللہ کے راستے کی دعوت دیجیے انہیں. کہیے اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. مشترک میں نے ایک جیسی ہے، یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، اور یہ اس بات سے منہ موڑیں تو اے ایمان والو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہنا ہم تو مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. پڑھ لیں، کھولیں قرآن، کھولیں دیکھیں اللہ نے جو ہمارے ساتھ کتاب بھیجی اس میں کیا لکھا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم میں ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کیا کرنا چاہیے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اس کے ساتھ ذرا سا لفظ لکھا ہے، ذرا سا کو ہائی لائٹ کر لیں. ذرا سا کسے کہتے ہیں؟ ایک انگلی کے جو ناخن ہے اس میں جو ناخن کے اندر جو مٹی پھنس جاتی ہے، غور کریں ذرا، اپنے ناخن چیک کریں. ذرا سا اگر کسی کا ناخن بڑا ہوا ہے تو اس کے اندر جو مٹی پھنس جاتی ہے وہ ذرا سا ہے. ذرا آپ نے دیکھا ریت کا ذرا ہوتا ہے نا، ریت کا ذرا دیکھا ہے آپ نے؟ ریت دیکھی، اس کا ذرا دیکھا، مٹی کا ذرا دیکھا. ذرا سا بھی شرک نہ کریں، اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو کیا کریں؟ تم ان سے کہہ دو کہ ہم گواہ ہیں
کہ تم گواہ رہنا ہم کیا ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ 3 باتیں یہ نوٹ کر لیں بات اپنی کاپی میں، 3 باتیں ایسی ہیں جو مسلمین اور اہل کتاب کے مابین ایک جیسی ہیں، دونوں اسے یکساں طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کی جائے، ٹھیک ہے، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کی جائے، ایک۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، 2۔ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنایا جائے، 3۔ یہ جو 3 باتیں ہیں آج ہم انہی کو لے کے چلیں گے کہ یہ جو 3 باتیں مسلمان جو ہیں ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو اہل کتاب لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ اہل کتاب کون تھے۔ اہل کتاب کون تھے؟ جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور انہی کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے جو مثلا اہل کتاب جو تھے وہ یہودی، مثلا اہل کتاب جو تھے وہ یہودی تھے، پہلے یہ لکھیں کہ اہل کتاب جو تھے وہ یہودی تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ ہے، لکھ لیں، پوائنٹ کی بات ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے زمانے کے کافروں نے جو باتیں کہی تھیں یہ بس اسی کی تقلید کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ضرور ہلاک کرے گا اور کہاں بہکے ہوئے جا رہے ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جیسے وہ انہیں وہ حضرت عزیر کو، مثلا اہل کتاب جو تھے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عیسائی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ اسی نیت سے وہ عبادت کرتے کہ یہی ہمارے رب ہیں، ان کو ہی پوجتے تھے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں ہسٹری کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے ہیں، زندہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں۔ اور یہ جو عیسائیوں کی بک ہے، ٹھیک ہے، یہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ کا ذہن تھوڑا سا کھول دوں۔ یہ جو بک تھی یہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس سے پہلے یہ لوگ، آپ کو ان باتوں کا تو پتہ ہے، یہ لوگ ان میں یعنی کہ کمی پیشی کرتے تھے، اس میں خود میں سے مسئلہ یہ جو ان کے علماء تھے یہ اپنے مرضی کے مسئلے مسائل بیان کرتے اور لوگوں سے داد حاصل کرتے تھے۔ یہ کتاب جو ہے میں اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گی، پھر کوئی موقع آئے گا تو تفصیل سے آپ کو بات کر کے سناؤں گی، لیکن میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، یہ کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے، ان پر تفصیل سے بات پھر کبھی کریں گے۔ مختصراً یہ ہے کہ یعنی کہ ان کے بارے میں جو تھا وہ بات کچھ ایسے ہے کہ یہ جو کتاب تھی یہ ایک قوم تھی، تو اس میں جو لوگ اس کو یاد کیا کرتے تھے وہ ایک وہاں بنا ہوتا تھا، جیسے یہ ان کا گرجا گھر ہوتا ہے ویسے کوئی ایک جگہ تھی، تو انہوں نے وہ کتاب جب ان پر عذاب ہے تو وہ کتاب وہاں جا کر یہ رکھا ہے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک کوئی زلزلہ وغیرہ آیا یا کوئی ایسے، تو وہ وہاں وہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ بالکل مثلا کہ وہ جگہ مدھم ہو گئی اور سب کچھ خراب ختم ہو گیا۔ تو پھر یہ جو بک ہے، انجیل بک ہے، یہ پھر وہاں حضرت عزیر علیہ السلام آئے تو کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ کتاب یاد تھی، اور پھر کچھ مثلا وہ جو لوگ باقی کچھ وہاں بچ گئے تھے ان لوگوں کے زبانی کلامی جو باتیں لکھی گئی تھیں اور جو ان کو علماء تھے انہوں نے اپنی مرضی سے پھر یہ کتاب ایک نئے سرے سے یعنی کہ داخل ہوئی، اور جو کتاب میں قرآنی آیات کے بارے میں لکھا ہے وہ مثلا کہ وہ پھر اس میں وہ چیزیں انہوں نے جو یاد تھیں وہ لکھی۔ یعنی مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں جو اوریجنل بک تھی
وہ تو یہ کہیں رکھا ہے تو وہ وہاں پھر زلزلہ آیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف سے، تو وہ وہاں کتاب وہ ختم ہو گئی، وہ نہیں ان کو ملی۔ یہ جو ابھی نہیں انہوں نے لکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے کچھ لوگوں نے جو بتایا وہ لکھی، کچھ لوگوں نے جو یاد کیا ہوا تھا، سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو یاد تھا، وہ جو اس میں قرآنی آیات لکھی گئی ہیں وہ ادھر سے ایسے گزر ہوا نا ان نبی کا، تو وہ لکھی گئی ہے، یہ کتاب وہ ہے، یعنی کہ اس میں بھی رد و بدل ہوئی ہے۔ تو دوبارہ ہم اسی بات پر آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ ان کے انشاءاللہ ان کے بارے میں آگے چل کر بھی ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں تھوڑا سا آپ کا ذہن کھولنے کا تھا تاکہ آپ کو موضوع کی سمجھ آ جائے کہ موضوع کیا ہے ہمارا۔ اسی طرح جو ہے حضرت زید بن عمر کہتے ہیں کہ جب دین حق کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملاقات ایک یہودی عالم اور کچھ عرصے بعد ایک عیسائی عالم سے ہوئی۔ یعنی یہ حضرت زید بن عمر کا میں تھوڑا سا آپ کو یہاں ہائی لائٹ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کو بلایا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح پھر ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ اس کے بارے میں آپ سورۃ اخلاص جو قل والا سورت ہے اس کے بارے میں یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ اس کی نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کوئی بیوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت زید بن جو عمر ہیں وہ جب دین حق کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملاقات جو تھی وہ ایک یہودی عالم سے اور کچھ عرصے بعد ایک عیسائی عالم سے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت یعنی کہ زید علیہ السلام سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا دین حق کوئی سوائے ہے اس کے کہ تم حنیف ہو جاؤ۔ یعنی یہ دیکھیں کتنے پوائنٹ کی بات اس نے کہی، یعنی کہ حضرت زید علیہ السلام سے وہ جب دین حق کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ مثلا دونوں سے پوچھا، جو عیسائی تھے ان سے بھی اور جو یہودی تھے ان سے بھی، یعنی کہ پوچھا کہ یہ دین حق کے بارے میں کوئی بات مجھے بتائیں۔ تو ان عالموں نے کیا کہا جو ان کے عالم تھے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے کہا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ؟ حنیف ہو جاؤ۔ اس پوائنٹ کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں کہ حنیف ہو جاؤ۔ حنیف کا کیا مطلب ہے؟ پھر حضرت زید نے ہر عالم سے پوچھا کہ حنیف کیا ہے؟ حنیف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ابراہیم کا دین، وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ کیا تھے؟ وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں تھے کرتے۔ یعنی جو مندرجہ ذیل حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سنائی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب تھے اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں تھے کرتے، بلکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح وہ شرک جلی میں مبتلا تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ اپنے علماء، اپنے درویشوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور مشائخ جو تھے، حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اپنا رب اور معبود بنا رکھا تھا، اور انہیں یہ حکم دیتے کہ مثلا حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ تو کوئی رب ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے، جبکہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ یہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ان کے علماء اور مشائخ کی عبادت، یعنی یہ جو تھے نا یہ لوگ، وہ ان کے حرام حلال کے فیصلوں کو مانتے تھے۔ یعنی کہ یہ گھڑی گھڑائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ جو ان کے علماء اور مشائخ تھے وہ اپنی مرضی کے یعنی کہ فتوے وہ صادر کرتے، اپنی مرضی کی باتیں لوگوں کو فیصلہ کرتے اور فیصلہ سناتے، جو لوگوں کی بات سننے میں اچھی لگتی ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو پتہ ہوتا ہاں یہ ایسے ہے تو وہ بھی ہاں میں ہاں ملاتے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول، کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں جو ان کے لیے دین کا راستہ وضع کرتے ہیں جس کی اللہ نے کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ ان کا آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانا یہی تھا کہ وہ اپنے میں سے ان لوگوں کے جو عالم یا درویش ہیں ان کی بات مانتے ہیں، حرام حلال کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا شرک کیا تھا؟ بس یہی ان کا شرک تھا۔
آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا شُهَدَاءَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ اے ایمان والو اگر ان کی باتیں عملاً تسلیم کرنے سے منہ موڑو اور مسلم نہ بنے تو ان سے کہو کہ تم گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو انہی کی باتوں کو تسلیم کریں گے اور انہی باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ جو 3 شرطیں رکھی گئی ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی قسم کا شرک اسی کے ساتھ نہ کرنا، اور اپنے علماء اور مشائخ کو کسی اور کو اپنے رب نہ بنائیں، دینی معاملات میں کسی کی رائے یا فتوی کو تسلیم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بادشاہ ہر کل کے نام پر خط لکھتا تو اس خط کے متن میں یہ آیت بھی تھی۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں پھر ہر کل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا، پھر اسے پڑھا تو اس خط میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی طرف سے ہر کل شاہ روم کے نام، یعنی کہ کوئی بھی خط پہلے کا دور ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوتا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کوئی شریک ٹھہرائیں۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 66 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 65 اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا ابھی۔ پھر وہ یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ کیا تم میں اتنی عقل نہیں ہے؟ قرآن کا ترجمہ ہے، آیت نمبر سورۃ آل عمران آیت نمبر 65 66 67 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑے ہو کہ حنیف، یعنی حنیف لفظ کے بارے میں، کہ ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑے ہو؟ وہ تو انجیل کے بعد اور تورات کے بعد نازل ہوئے تھے، وہ تو یہودی اور عیسائی نہیں تھے، کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ دیکھو اب تم ان لوگوں کے بارے میں باتوں میں تو جھگڑتے ہی رہے ہو جن کا تمہیں تھوڑا بہت بھی علم تھا، لیکن ایسی باتوں میں کیوں جھگڑے ہو جس کا تمہیں یعنی کہ علم ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ الا من بعد افلا تعقلون، کہ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ماں کان ابراہیم یہودیا و نصرانیہ، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ کیا تھے؟ وہ تو بڑے پکے مسلم تھے۔ لیکن کان حنیفاً مسلماً، یعنی کہ وہ تو بڑے اللہ کے ماننے والے پیروکار مسلمان تھے، مسلم تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم سے اپنا تعلق ظاہر کرنے کے سبب زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور نہ کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں، ایسے مومنین کے نہ صرف ابراہیم کے دوست ہیں بلکہ ان مومنین کا تو اللہ بھی دوست ہے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوست ہے وہ اللہ کا بھی دوست ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں لی ہیں۔ آج دیکھیں ہمیں کوئی کان میں درد ہونے لگ جائے، کوئی بخار چڑھ جائے تو ہم حال کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی آزمائشیں ہوئی تھیں؟ سب سے مین آزمائش جو قیامت تک لوگ اس آزمائش کے جو سلسلے میں نتیجہ نکلا ہے، قیامت تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کہ ایک خاص عمر گزر چکی تھی، یعنی کہ بڑھاپے میں کہہ لیں، بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا۔ حضرت حاجرہ کے ہاں بیٹا ہوا، حضرت حاجرہ ایک شہزادی، تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا جاؤ اسے وہاں جا کے چھوڑاؤ، مدینہ منورہ جہاں صفا مروہ کرتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ مثلا انہیں لے کے گئے، اپنے بیٹے کو وہاں لے کے گئے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ کہتی ہیں یہ بیٹا میرا بڑا چھوٹا ہے تو آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے، بار بار آپ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے آسرے پر چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم یعنی حضرت حاجرہ نے بار بار بات دہرائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے، تو حضرت حاجرہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، شاید کوئی اللہ کی طرف سے حکم ہو۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے نبی؟ انہوں نے کہا ہے نبی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ ایک بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی،
بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو پھر اس کو حکم ہوا کہ جائیں وہاں چھوڑائیں، اور آپ کبھی بھی امیجن نہیں کر پائیں گے کہ اس وقت میں کالے سیاہ پہاڑوں میں کالے سیاہ پہاڑ بڑے بڑے، نہ کوئی پانی، نہ کوئی چرند پرند، نہ کوئی انسان کا وجود، نہ کچھ۔ آج ہمیں اپنے گھر میں اکیلا رہنا پڑ جائے تو ہمیں کتنا مثلاً کتنی ایزیٹیشن فیل ہوتی ہے، کتنا آکورڈ محسوس کرتے ہیں اپنے، اگر ہمارے گھر میں سارے افراد کہیں چلے جائیں تو ہم جب اکیلے رہ جائیں تو ہمیں رات میں ڈر لگتا ہے، رات کے کسی پیر میں ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اگر ہمیں رات میں گھر میں اکیلے رات گزارنی پڑ جائے تو لائٹ نہ ہو یا ایسے کوئی سچویشن بن جائے تو آپ ذرا سوچیں، اور اس کو امیجن کریں کہ کوئی پہاڑ بڑے بڑے ایسے خوفناک، میں اس کا ذکر نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں ذکر کروں، کہ خوفناک پہاڑوں کے درمیان میں کوئی بندہ، کوئی جن جنور، کوئی انسان، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چرند پرند نہیں ہے وہاں۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے اے نبی؟ تو پھر یعنی اتنی بار پوچھنے کے بعد بھی پھر آپ نے اپنا سر ہلایا۔ تو پھر حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ پریشان نہ ہوں اور آپ فکر نہ کریں، یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، پھر مجھے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کیا ہے، پھر یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چلے گئے، تو پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ نبیوں کی دعائیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ پھر انہوں نے دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ تو اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، پھر ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں کہ وہ پھر حضرت حاجرہ جو پہاڑوں کے صفا اور مروہ پہاڑی پر 7 چکر انہوں نے لگائے پانی کی تلاش میں، حضرت اسماعیل کی پانی کی تلاش میں 7 چکر انہوں نے لگائے، وہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک مسلمان جو عمرہ اور حج کرنے جائیں گے وہ وہاں صفا مروہ کرتے رہیں گے، اور ان کی سنت جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی قیامت تک۔ کتنی بڑی آزمائشیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو اور بڑی آزمائشیں، جیسے آپ کو پتہ ہے انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس پر پھر کبھی کسی اور موضوع پر بات ہوگی، فی الحال اتنا ہی ہے۔ پھر دوبارہ اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا معبود تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا دیتا ہے، پھر وہ مجھے مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ سزا اور جزا کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ دیکھ لیں، نبی بھی اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی بھی اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا رستہ دکھائے، اور کلمہ جو ہے اپنے آپ کو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور پکے اور سچے کیا بن جائیں، ذرا میرے ساتھ وہ لفظ دہرائیں، پکے اور سچے مسلم بن جائیں۔ کسی بزرگ کو زبردستی بے دلیل اپنے فرقے کی طرف منسوب نہ کریں، ایسی باتوں پر بحث و مباحثہ نہ کیجیے جن کا آپ کو علم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے اور ہمیں بھی مسلم بننا چاہیے، کسی فرقے میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی فرقے میں شامل ہو، نہ ہی خود کو کسی فرقے کا حصہ ظاہر کریں، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم مسلم ہیں تو ہمیں مسلمان بن کے رہنا چاہیے۔ اور یعنی دیکھیں، آپ قرآن کو الحمدللہ ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھیں، میں تو بار بار کہتی ہوں کہ خود بھی پڑھیں، بیان کرنے جاتی ہوں میں بارہا لوگوں کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، اے لوگوں خود ترجمے سے قرآن پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم یہ جو ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم بریلوی ہیں، فلاں پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلم ہیں، تو بس ہم مسلم ہیں تو اللہ کی کتاب جو ہم نے دی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، جو اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا وہ مانیں، جن کاموں سے منع کیا وہ نہ کریں، اور جہاں کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنی زندگی پھر شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بس اتنی سی زندگی ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، خود کو مسلم کہلوائیے، مسلم۔ ابراہیم جو تھے وہ تو توحید پر قائم رہتے تھے، جیسے آیت نمبر 70 اور 71 میں ہے کہ اے ایمان والے، اہل کتاب ایک جماعت تو یہ خواہش کرتی تھی کہ تم کو گمراہ کریں، لیکن وہ تم کو گمراہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں تھا۔ آیت نمبر 69 کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ دل سے تو وہ تم بھی گواہی دیتے ہو کہ وہ حق ہے، جیسے
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو وہ آپ سے کتنا پیار کرتے تھے. آپ کے چچا تھے, آپ پر دل و جان نثار کرتے تھے, لیکن کیا ہے, وہ کافر ہیں. آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچا آپ اللہ کو مانیں. وہ اندر سے مانتے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں تھے کر رہے. تو کیا ہے, کافر ہیں. اس سے ایک اور چھوٹی سی بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی رشتہ داری کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ یہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام میں جب انہوں نے کشتی بنائی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, جب جوڑا کشتی میں رکھا تو اللہ سے دعا کی, اللہ میرا بیٹا. اللہ نے کہا ہے نبی اگر وہ تیرا بیٹا ہوتا تو وہ تیرے پاس ہوتا, وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. یعنی کہ نبی کا بیٹا تھا, نبی کے مثلا نبی کا بیٹا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, یعنی کہ ایک نبی کا بیٹا ہے. تو نبی دیکھیں والد جو ہیں وہ نبی ہیں, تو بیٹا دیکھیں کافر ہے. دیکھیں حضرت آسیہ دیکھیں, فرعون کی بیوی تھیں. فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. فرعون کیا تھا, اس کی بیوی کیا ہے, حضرت آسیہ. حضرت آسیہ کے کتنے درجے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی, شوہر نبی ہے, بیوی کافر ہے. اسی طرح اور بھی ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی کسی کا رشتہ کسی کو بچا نہیں سکے گا قیامت کے دن. یہ اپنی نوٹ بک میں یہ لکھ لیں کہ کوئی بھی رشتہ کسی کی نسبت سے ہو تو وہ کسی کو بچا نہیں سکے گا. یہ میں نے آپ کو یعنی کہ ایک مضبوط دلائل دیے ہیں کہ حضرت نوح جب وہ آیا, طوفان آیا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اللہ سے دعا کی, اللہ میرا بیٹا. اللہ نے کہا بیٹا ہوتا تیرا تو تیرے پاس ہی ہوتا. والد نبی ہے, بیٹا کافر ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں اللہ کا آیتوں کا انکار کر رہے ہو, حالانکہ دل سے تو تم بھی گواہی دیتے ہو کہ وہ حق ہیں. اہل کتاب حق اور باطل کو کیوں غلط ملت کرتے ہو, اور اہل کتاب کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. ٹھیک ہے, اہل کتاب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنے مذہب میں شامل کریں, انہیں بھی دین حنیفی سے ہٹا دیں. جس طرح وہ خود گمراہ ہیں مسلمانوں کو بھی گمراہ کریں. لیکن کیا ہے, وہ خود ہی اپنی بدبختی میں اضافہ کر رہے ہیں, لیکن انہیں شعور نہیں ہے. کیا ہے, انہیں شعور نہیں ہے. شعور اپنا فرقہ تو بندے کا جو اپنا ہو تو جو دعوت دیتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. جیسے کا خود ہے ویسے کا وہ دوسروں کو بھی. یہ میرا تفصیل سنانے کا, ایک ایک لفظ سنانے کا مطلب ہے بے شک میرے ایک ایک کہی ہوئی بات ہے آپ قرآن کھولیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن میں سے آپ کو پڑھ کر سناؤں. قرآن کی باتیں ہیں, ہم مسلم ہیں. قرآن کی باتیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کریں. قرآن کی باتیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں. تو یہ جو لوگ جیسے کہ خود ہوتے ہیں, جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بات میں نا وہ 2.5 پاروں والی, وہ ہمارے ابا داد ہمارے باپ دادا ہے, چلو بھی 2.5 پارے پڑھو. غلط باتیں ہیں, غلط. خدا را قرآن پڑھ کر کھول کر دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے سورۃ بقرہ میں. کہیں ایک آیت میں ترجمے میں چھوڑیں, تفسیر میں کسی ایک آیت کے ترجمے اس کو چھوڑ کے کسی تفسیر میں بھی نہیں یہ لکھا کہ یہ مردوں کو پڑھ کے بخشیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ بس نسل در نسل ہمارے بابے دادے چاچے تائے یہی کرتے ہیں, ہم بھی یہی کر رہے ہیں. خدا را خود کو بدلیں, قرآن پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, خود سمجھیں, خود اس پر عمل کریں, خود دیکھیں کیا ہے زندہ کے لیے کس کے لیے. قرآن پاک کی باتوں کو اگر اس میں کسی مسئلے مسائل کی سمجھ نہ آئے تو اس کا جو سمجھنے کے لیے اس کا کس کے ساتھ تعلق جڑتا ہے, حدیث کے ساتھ. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ مسئلہ کسی حدیث میں چیک کریں, انشاءاللہ آپ کے دل کی جو ہے نا وہ دل کو اطمینان ہو جائے گا آپ کو. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا. یہ یقین کریں اتنی پیاری آیت ہے, اتنی پیاری ہے, بڑی محبت سے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں. محبت سے تو خیر ساری پڑھتے ہیں, لیکن دیکھیں ذرا کہ وہ ہوتا ہے نا, ایک ماں کے 3-4 بچے ہوتے ہیں, ایک بڑا لاڈلا سا بچہ ہوتا ہے, دل کو بڑا عزیز سا بچہ ہوتا ہے نا, ایک بڑا مثلا دل کو ایک بچہ بڑا عزیز سا ہوتا ہے. تو یہ بھی آیت مجھے اسی طرح بڑی عزیز ہے. آیتیں ساری عزیز ہیں, لیکن یہ دیکھیں ذرا آپ ترجمہ اس کا سنیے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. خاص کر یہ والا حصہ جو ہے, اہل الکتاب آمنون بالذی انزل علی الذی آمنوا وجہ النہار وکفروا
وَاقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا شاندار، کتنا مزے کا ترجمہ ہے۔ اور اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ صبح کے وقت تو اس کتاب پر ایمان لے آؤ اور جو ایمان والوں پر اتاری گئی ہے۔ سمجھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والوں پر کتاب اتاری ہے نا، صبح کے وقت ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور شام کو اس کا انکار کر دیں گے، شاید اسی طرح ایمان والے بھی کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور جس کا دل اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے وہ کہیں اور جاتا ہے۔ یہ ان کی کیا تھی؟ محض خام خیالیاں تھیں، محض خام خیالیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثلا ایک گہری سازش کا انکشاف کیا کہ اہل کتاب ایک گروہ میں آپس میں یہ طے کیا کہ صبح کے وقت ایمان لائیں گے اور شام کو انکار کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری تدبیر سے مسلمان جو ہیں وہ اپنی منزل سے ہٹ جائیں اور ہمارے مذہب کی طرف آئیں۔ اہل کتاب میں اکثریت لوگ جو تھی وہ پڑھے لکھوں کی تھی۔ اگر وہ مسلم ہو جانے کے بعد پھر کفر کی طرف واپس لوٹ آتے تو بعض لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کی طرف یعنی یہ اشارہ کر کے ہے نا، جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے تو وہ شاید وہ ہم صبح مسلم ہوں اور شام کو ایسے کہیں وہ بات مان لیں۔ ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے۔ دیکھ لیں، ایمان لا کر پھر کفر اختیار کرنے کی سازش اور ایمان والوں کو متاثر کرنے کی کوشش۔ اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو آپ اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہمیں کیا رہنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ چوکنے رہنے کی ضرورت ہے، چوکنے، کہ کہیں ہم کہیں بہک نہ جائے۔ کوئی بھی آپ کو بات بتاتا ہے، میں بھی بیچ میں ہی ہوں، تو کوئی آپ اس کی تصدیق کریں، قرآن میں حدیث میں تصدیق کریں اس کی، پھر اس کو مانیں۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 73 اور 74 ہے، اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے سے کہیے اور دیکھنا کسی آدمی کی بات مثلا نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کے پیروی کرتا ہو۔ دیکھیں آ گئی ہے نا وہی بات۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تو ہدایت یعنی کہ کہہ دیجئے، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تو ہدایت ہی نہیں ہے، ہدایت تو بس اللہ کی طرف ہے، اور یہ ہدایت اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اے ایمان والو، یہ لوگ آپس میں اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اس بات کو بھی تسلیم نہ کرنا، یعنی وہ چیز جو یعنی ہدایت جو دی گئی ہے اور وہ کسی کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ یہ لوگ تمہارے رب کے پاس سے تم پر حجت قائم کریں گے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے فضل سے نوازے، جس پر چاہے اپنا فضل کرے، وہ تو بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ ذو الفضل العظیم بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ مخصوص کر لیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ جو اہل کتاب میں سے گروہ تھا نا، جو ہمیشہ یہی کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کو اسلام سے روکیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، اپنے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے، اور یہی نہیں بلکہ ان کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے۔ جو اہل کتاب ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے نا، وَلَا تُؤْمِنُونَ إِلَّا لِمَنْ تَابِعَ دِینَكُمْ، کہ کسی کی بات نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کے پیروکار ہوں۔ یعنی ان کی جو ان کا جو ارادہ تھا، ان کا منشا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین کی بات نہ مانیں، ان کی طرف نہ جھکیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی یعنی یہی تاثر دیتے کہ ہدایت تو بس جو ہے وہ ٹھیک ہے تمہارے پاس ہے، لہٰذا کسی کی بات ہم نہ مانیں گے، نہ سنیں گے، نہ مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی خام خیالیاں، یعنی پھر اللہ نے جواب دیا انہیں، کل ان الہدیٰ ہدی اللہ، کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں ہدایت تو بس اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے وہ مثلا اس پر اپنا فضل کرے، اپنی رحمت کرے۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ میرا 72 ہے، اس میں پڑھا ہے، وَإِذْ خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم، پڑھا ہے نا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے خلوت میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ان کو ایسی بات بھی بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں، تاکہ وہ ان میں تمہارے رب کے پاس جو مقابلے میں بطور حجت پیش کریں، ایسا نہ کرو۔ کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی کہ ہم سورۃ بقرہ میں اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا نا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ضد اور ہٹ درمی سے احتیاط کرنی چاہیے، اور جو حق ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔
اور لوگوں سے محض اس وجہ سے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ میں کہتی ہوں حسد جو ہے نا، حسد وہ جائز ہے۔ پوچھیں کس بات پر حسد جائز ہے؟ اگر تعلیم کے معاملے میں کوئی آپ سے زیادہ ہے، آپ حسد کر سکتے ہیں۔ دینی معاملات میں کوئی آپ سے زیادہ ہے، آپ حسد کر سکتے ہیں۔ یعنی جس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، جو یعنی کہ نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، اس کے بارے میں حسد کیا جاتا ہے کہ ہم بھی اس طرف ہوں۔ یعنی کوئی 8-10 قرآن مثلا فرض کرے، ایک نارمل سی مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اس سے واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک شخص ہے، عام روٹین میں ایک شخص ہے 15 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہے، 1 ماہ میں 2 قرآن پڑھتا ہے، 1 سال میں وہ 24 قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں حسد کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ حسد اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں حسد کریں کہ وہ بڑا قرآن پڑھتا ہے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ وہ بڑا عالم دین ہے، وہ بڑی دین کی باتیں ہیں، یعنی کہ وہ دین حق بیان کرتا ہے، تو اس کے بارے میں حسد کریں کہ ہمیں اس کی باتیں سننی چاہیے، ہمیں بھی دین حق بیان کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حسد جائز ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 75 اور 76 کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے اہل کتاب، بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ بطور امانت رکھوائیں تو وہ آپ کو فوراً ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی بطور امانت رکھوا دیتے ہیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کرتے، جب تک کہ آپ ان کے سر پر کھڑے وقت، یعنی سر پر کھڑے رہنا کہ آپ ان سے بار بار کہی جاتے ہیں میرے پیسے دو، میرے پیسے دو، میرے پیسے دو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نہیں دیتا۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہوں کہ وہ، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی وضاحت سے سمجھا دیا نا، کہ وہ آپ کا مال جو ہے نا وہ کھا جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب جو آپ کا مال ہے وہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، البتہ وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کریں، تقوی اختیار کریں، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ تقوی والے کیا کریں گے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ فلاح پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی شعر لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ گزشتہ آیات جو گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک فریق کی سازش اور ہٹ ڈرمیوں کا اس میں ذکر ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب سے اچھی اور برے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں کہ آپ ان کے پاس امانت رکھواتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں، یعنی آپ سے اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ انہیں 1 دینار دیتے ہیں تو وہ آپ جب امانت رکھواتے ہیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کرتے، جبکہ آپ کو ان کے سر پر کھڑے رہنے سے مقصد ہے کہ آپ بار بار ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یار دو پیسے دو پیسے دو، تو وہ نہیں دیتا۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، وہ آپ کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، جائز طریقے سے بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کھا جاتے ہیں، تو پھر مانتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی بننے اور اپنے عہد کو ہمیں، یعنی کہ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ متقی بنیں، اپنے عہد کو پورا کریں، امانت کسی کی جو امانت دی ہے اس کو امانت سمجھ کر رکھیں اور پھر اس کو واپس کریں۔ یہ متقی بننے کے لیے بڑا اہم کردار ہے امانت کو پورا ادا کرنا۔ صحیح معنوں میں مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صحیح معنوں میں مومن اس وقت بندہ بنتا ہے جب امانتوں کی حفاظت اور وہ طریقے سے واپس کی جائیں۔ صحیح معنوں میں نمازی بنیے، صحیح معنوں میں نمازی بننے کے یعنی کہ ضروری ہے کہ اپنے عہد کی جو ہے نا حفاظت کریں اور امانت کو ادا کریں۔ دیکھیں میں نے یہ 3 پوائنٹ آپ کو ہائی لائٹ اس لیے کیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک مسلم بننے میں یہ صفات ہیں۔ محض نہ مسلمان بننے کا دعویٰ کریں، میں آپ کو بتاؤں، آپ سرچ کریں پوری دنیا میں عرب خواہ لوگ ہیں، ان میں 98% لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، یہ کائنات اس نے پیدا کیا، یہ اللہ ہے، کائنات اس نے، یہ 98% لوگوں کا اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں اگر مانتے نہیں ہیں، یعنی یہ بس ماننا کہ اللہ ہے، پتہ ہے ان کو اللہ ہے، پتہ ہی ہونے کی بس حد تک ہے، لیکن سرچ نہیں کرتے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں، یعنی جیسے میں نے آپ کو بڑی وضاحت سے سمجھایا کہ کیا کچھ نہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلے وقتوں میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے کہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، تم فکر پریشان نہ ہو، تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی غلط ملت فیصلے نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے
سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کوئی شرک نہ کریں، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ وما الینا الا البلاغ المبین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں کرے، اور ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول اور منظور فرمائے، اور اپنا مسلم بنائے رکھیں۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔